السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میری طرف سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عید مبارک ہو۔ میں نے کل بھی کلاس ڈالی ہے۔ یہ گیہوں کا دانہ، اس کے 2 حصے ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ عقل مند بادشاہ نے درباریوں کو بلایا تھا کہ دیکھو یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے، تو پھر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پھر ایک کسان کو بلایا۔ کسان بہرا تھا، دانت نہیں تھے، سنائی بھی نہیں دیتا تھا، دونوں آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا میرے باپ کو لایا جائے۔ کسان کے باپ کو بھی لایا گیا۔ تو اس کسان کے باپ نے کیا کہا وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کسان کا جو باپ تھا، اپنے بیٹے سے کچھ اچھا تھا۔ بیٹے کی دونوں آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، دونوں کان بہرے تھے اور 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ لیکن جو اس کا جب باپ بلایا گیا دربار میں، تو کہتے ہیں یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، کہتے ہیں یہ بھی کچھ تھوڑا سا بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ گویا لڑکے سے باپ مضبوط، اور پھر اس سے اس کا بیٹا اور مضبوط۔ ایک عجیب سی کہانی ہے صحت کے اعتبار سے۔ اس نے کہا سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی مول لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہمارے زمانے میں خریدنے کا رواج ہی نہ تھا۔ اپنی گندم ہوا کرتی تھی، اپنا فصل ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کہا ہم اتنی کھیتی باڑی کرتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ کہتے ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا نام سنا ہے۔ یہ کہہ رہا کہ اب میں نے اپنے والد کی زبان سے اتنے بڑے گیہوں کا نام سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ ماشاء اللہ، کسان لایا، پھر اس کا باپ، پھر باپ کا باپ یعنی دادا، پھر پردادا، لیکن باپ سے اس کا باپ مضبوط، پھر اس کا دادا مضبوط، صحت کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، بینائی کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ اصل میں اس کو برکت کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت فرما لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا، یعنی کہ دادا نہیں پردادا، بیٹا کمزور، باپ اس سے تھوڑا اچھا اور دادا ان سب سے اچھا۔ کہتا ہے وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے دربار میں چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، ہاتھ اور پاؤں سے مضبوط تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ بہرا بھی نہ تھا، بینائی بھی اچھی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ دانہ ہاتھ میں پکڑا، خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا یہ تو میرے
زمانے کا گیہوں ہے۔ اس نے کہا یہ میرے زمانے کا، میرے دور کا گندم ہے، میرے دور کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں ہوتا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں ہوتا تھا؟ کسان بولا مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں تک پڑھتے ہیں، یہاں تک تو انشاءاللہ اس کے بعد کل پڑھیں گے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا ہے؟ کسان نے جواب دیا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہیں کرتا تھا۔ یہ اس زمانے میں اناج کو بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ اس زمانے میں پیسہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں یعنی کہ غذائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو عزیز بچوں آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بیٹا بہت کمزور 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، بینائی بھی نہیں تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس سے اچھا صحت مند تھا اور دادا سب سے اچھا جوانوں کی طرح اس کی محفل میں آ کے اس نے اپنے زمانے کے بارے میں بتا دیا کہ ہمارے زمانے میں فصل کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو آج وہ برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ آج ہر چیز میں کمی آ گئی ہے، فصل کے اندر، انسانوں کی صحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے۔ تو اس کہانی سے ایک سبق یہ میں نے نکالا، ایک نتیجہ یہ اخذ میں نے کیا کہ وہ برکت کا زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔